السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں عربی افعال یعنی وربس پر بات ہو چکی ہے۔ ایک میں فعل جعل پر بات ہوئی تھی اور دوسری میں فعل دخل پر۔ آج اس ویڈیو میں ہم فعل رأى پر بات کریں گے اور اس کی 3 قسمیں بیان کریں گے، لیکن اصل جو مرکزی حصہ ہے آج کی اس سبق کا، اس پر آنے سے پہلے ہم اس فعل کا ایک تعارف پیش کر دیں، اس کی کچھ خصوصیات بیان کر دیں اور اس سے جڑے جو مشتقات، جو الفاظ اس سے نکلتے ہیں، وہ بھی ہم کچھ اس کی مثالیں دے دیں۔ یہ فعل ہے رأى یرا۔ رأى فعل ماضی، یرا فعل مضارع، اور اس کے کئی مصدر ہوتے ہیں۔ یعنی عربی میں ایسے فعل بھی ہوتے ہیں جن کے ایک سے زائد مصدر آتے ہیں، تو یہاں ہم نے مصدروں کا ذکر کیا ہے، ایک رؤیتن اور دوسرا رأین۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 مصدر اس کے ہیں، لیکن یہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس فعل کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے دیکھنا۔ عربی زبان میں جو کم سے کم، جو مختصر سے مختصر فعل بھی ہوتا ہے، وہ کم سے کم 3 حروف پر ضرور مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بھی 3 حروف ہیں، یعنی را، حمزہ اور یا۔ رأى کو ہم حمزہ کو لمبا کریں گے، رأى پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے آخر میں یا ہے، یہ اس کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں۔ عربی میں ایک یا وہ ہوتی ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، اسے اصل میں الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو حرف ہوگا اسے ہم لمبا کریں گے، گویا اس کے آگے الف ہو، تو حمزہ کو ہم رأى پڑھیں گے۔ ایک اور ضروری بات یہ کہ اس کا جو فعل امر ہے وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے افعال جو اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں فعل امر کے لیے، ان کا فعل امر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سے کہنا ہو دیکھو، تو ہم کہیں گے انظر، یعنی دیکھو، اور یہ فعل ہے نظر ینظر۔ اب ہم کچھ مشتقات سے جڑے جو الفاظ بنتے ہیں اس فعل سے، وہ ان کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسم الفاعل اس رأى سے ہوگا رائن، الف لام کے ساتھ الرائی۔ اسم المفعول ہوگا مرئی، الف لام کے ساتھ المرئی۔ اسم الفاعل یعنی کرنے والا، رائن مطلب دیکھنے والا، مرئی یعنی جسے دیکھا جائے۔ مرئی اصل میں وزن تو مفعول کا ہوتا ہے مرعوی، لیکن یہ مرئی پڑھتے ہیں۔ مزید 3 الفاظ جو اس فعل سے جڑے ہیں وہ ہیں المرآہ، المرآۃ یعنی آئینے کو کہتے ہیں، اور الرائی پیچھے مصدر بھی تھا، لیکن الرائی جو ہے وہ رائے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اپینین۔ اور ایک اور لفظ ہے الرؤیا، یہ خواب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ اس کے بنیادی معنی سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں، یہ آگے جا کر اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آج کی جو لیسن ہے اس کے اصل حصے کی طرف جاتے ہیں۔ لفظ فعل رأى جو ہے وہ دراصل 3 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے رأى البصریہ، دوسرا رأى القلبیہ، اور تیسرا رأى الحلمیہ۔ یہ اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 معنی کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے ہم رأى البصریہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ رأى البصریہ، بصر یعنی آنکھ کو بھی کہتے ہیں، بینائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی جب بات ہوگی، آنکھوں سے دیکھنے کی، تو رأى جب استعمال ہوگا تو وہ رأى البصریہ کہلائے گا۔ یعنی یہ اس فعل کا سب سے بنیادی استعمال ہے، بنیادی معنی ہے۔ اس کی ہم 1-2 مثالیں دیتے ہیں، جیسے رأى بلال محمودا جالسا على السرير، یعنی بلال نے محمود کو پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب ایک بار یاد رکھیے کہ رأى البصریہ جب استعمال ہوگا، دیکھنے، آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں جو رأى استعمال ہوگا، تو اس کا مفعول ایک ہوگا جو کہ محمودن، یہ اس کا مفعول ہے، اسے دیکھا۔ جالساً مفعول نہیں ہے، یہ حال ہے، یعنی بیٹھنے کی حالت میں دیکھا۔
علی السریری یعنی پلنگ پر، سریر بیڈ کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک دوسری مثال دیکھیے جو کہ قرآن سے ہے۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، یہ 7ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس کا ترجمہ ہوگا، اور جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو معرفت حق کی وجہ سے، تو تم دیکھتے ہو کہ معرفت حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ شرطیہ ہے، اذا یعنی جب تم دیکھتے ہو، اور شرط میں نے کتنی بار کا بتا چکا ہوں کہ شرطی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جب تم دیکھتے ہو، جب وہ سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں جو نازل ہوا ہے رسول پر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق جو صحیح بات ہے اسے سمجھ جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو وہ جذبات میں وہ سرشار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ شرطیہ جملہ ہے۔ اب یہاں ترا فعل مضارع، تم دیکھتے ہو، آیونا یہ مفعول ہے، آنکھوں کو دیکھتے ہو یہ مفعول ہے، آیونا اس لیے زبر آیا ہے نون پر۔ اب تفیضو یہ بھی حال ہے، یہ جو آنسو جاری، دمع آنسو کو کہتے ہیں، تفیض فعل مضارع، یہ حال جو حال ہے وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ جملہ اسمی بھی ہو سکتا ہے، اس پر ہم تفصیلی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو تفیض حال ہے آنکھوں کے لیے، آیونا کہ جاری ہو جاتے ہیں آنسو، اس حالت میں دیکھتے ہو کیونکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں معرفت حق کی بنا پر۔ تو را البصریہ کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، اور دوسرا اگر لفظ منصوب ہو تو وہ حال ہوگا۔ اب ہم را کی دوسری قسم پر بات کرتے ہیں، یعنی را القلبیہ۔ سب سے پہلے یہ بات کہ را القلبیہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں، اور قلبیہ سے مراد ہے کہ بصارت سے نہیں، بصیرت سے دیکھنا، یعنی کسی چیز کو کنسیڈر کرنا، اس پر غور کر کے رائے قائم کرنا اور اسے سمجھنا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہم سوال پوچھتے ہیں نا کہ آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی کیا رائے ہے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، تو یہ را القلبیہ کا بالکل وہی معنی ہے، اور دو مفعول ہوں گے اس کے۔ مثالوں سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال اس طرح سے ہے، اراک رجلا صالحا، یعنی میں تمہیں ایک نیک آدمی سمجھتا ہوں یا نیک آدمی تصور کرتا ہوں، میری رائے ہے تمہارے بارے میں۔ ارا مطلب میں دیکھتا ہوں، کا پہلا مفعول تمہیں، رجلا دوسرا مفعول ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور صالحا یہ ایڈجیکٹو ہے رجلا کا، یعنی نعت، اس کی نعت ہے، ایڈجیکٹو کو عربی میں نعت کہتے ہیں، اور اس کی یہ بھی یاد رکھیے جو نعت ہے وہ جس لفظ کی نعت ہوتی ہے، یعنی جو منعوت ہے، اس کا اعراب وہی ہوتا ہے۔ رجلاً پر بھی دو زبر ہیں، صالحاً کے آخری حرف پر بھی دو زبر ہیں۔ اب ہم دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری مثال ہے، یرا زید اخاہ الکبیر ذکیا، یعنی زید اپنے بڑے بھائی کو ذہین سمجھتا ہے۔ یرا زید فاعل ہے، یرا کا دیکھنے والا، سمجھنے والا، اور اخا بھائی، اخا ہو اپنا بھائی، الکبیرہ کبیرہ اخا کی نعت ہے، دیکھیے اخا پر بھی زبر ہے، کبیرہ کی را پر بھی زبر ہے، تو یہ ایڈجیکٹو ہے اخا کا، اخا پہلا مفعول اور ذکیًا دوسرا مفعول۔ عربی میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتے ہیں، پیش ہوتا ہے آخری اس کی حرکت پر ایک یا دو، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کی لفظ کی آخری جو حرکت ہے وہ زبر ہوتی ہے۔ تو اس کے بھی دو مفعول ہیں، اخا اور دوسرا ذکیًا۔ اب ہم را کی تیسری قسم، آخری قسم، را الحلمیہ پر چلتے ہیں۔ حلم خواب کو کہتے ہیں، حلمیہ یعنی وہ را جس کا تعلق خواب دیکھنے سے ہو۔
اور رعا جب خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مصدر ہوتا ہے الرؤیا. رؤیا جیسے ہم نے پہلے شروع میں بتایا کہ رؤیا خواب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ را کا ایک معنی خواب دیکھنا بھی ہوتا ہے اور تب اس کا مصدر رؤیا بھی ہوتا ہے. اس کی ہم ایک ہی مثال دیتے ہیں قرآن سے. اللہ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. ترجمہ ہوگا جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، میں نے تو خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے آگے سجدہ ریز ہے. اب ایک اور بات سمجھ لیجیے، جب رعا الحلمیہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بھی 2 مفعول استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بھی 2 مفعول ہوتے ہیں. اور یا ابتی یا میرے باپ، انی رأیت میں نے دیکھا، یا ظاہر یہاں خواب کی بات ہو رہی، خواب میں دیکھا، احد عشر 11 کوکبا ستارے، شمس، یہ سب مفعول ہیں. اچھا یہ سب مفعول ہیں لیکن یہ سب احد عشرہ یہ پہلا مفعول ہے، والشمس بھی پہلا ہی مفعول ہے، والقمر بھی پہلا ہی مفعول ہے. یعنی ان سب کی حالت پہلے مفعول کی ہے، ان کے سب کے بیچ میں واو لگی ہوئی ہے، یہ عطف ہے. یہ حرف عطف ہے اور وہ یہ باقی جو الفاظ ہیں وہ معطوف ہیں، یعنی ان سب کی پوزیشن ایک ہی ہے. پھر آتا ہے رأیتہم دوبارہ، کہ مطلب میں نے ان سب کو دیکھا تو میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا. رأیتہم یہ پھر وہ پہلے مفعول ہم کا تعلق سب سے ہے، کوکبن، شمس، قمر، لی ساجدین یہ ہے دوسرا مفعول. لی ساجدین مجھے سجدہ کرتے ہوئے. ساجدین کو ہم حال مانے تب بھی بات بن سکتی ہے، لیکن را جب اس کے معنی میں استعمال ہو تو اس کے 2 مفعول ہی مانے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوکبن والشمس والقمر چونکہ ان کے بیچ میں واو آ رہی ہے تو یہ تب سب کے سب پہلے مفعول کے طور پر آئے ہیں، اور دوسرا مفعول ہے ساجدین، جمع کا صیغہ ان سب کے لیے. اور رأیتہم بھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا، انہیں یعنی ان سب چیزوں کو، پہلا مفعول ہم، ساجدین دوسرا مفعول. اب آخر میں جانے سے پہلے مزید ایک بات یہاں واضح کرتا چلوں، وہ یہ کہ قرآن میں کئی مقامات پر آپ ایک کنسٹرکشن، ایک ترکیب دیکھیں گے، الم تری الی کی ترکیب، الم تری الی. اب یہاں بات یہ بتانی ہے کہ رآ یا را کے بعد الی کا جو حرف جر ہے وہ تو نہیں آتا، بلکہ یہ نظر ینظر کے بعد الی استعمال کیا جاتا ہے. اور نظر ینظر کے معنی بھی دیکھنے کے بھی ہوتے ہیں اور غور سے دیکھنے کے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، غور سے دیکھنا. تو یہ ایک، تو جب اس طریقے سے الم تری الی، رآ الی استعمال ہو قرآن میں تو وہ رآ القلبیہ ہوتا ہے. یہ ان دونوں کا ایک ملاپ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، رآ نظر کا، ورنہ عام طور پر الی استعمال نہیں ہوتا را کے بعد، تو یہ رآ القلبیہ ہوتا ہے استعمال. اللہ اکثر قرآن میں اس طرح کہتا ہے کہ الم تر ان اللہ، الم تر الی الذین، یعنی تم نے نہیں دیکھا کہ ایسا، مطلب وہ وہاں بھی آنکھ سے مراد نہیں ہوتا دیکھنا، وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے کنسیڈر کیا، کیا تم نے اس چیز پر اپنا ایک ذہن لڑایا، اپنا کوئی رائے قائم کی اس بارے میں. تو شروع میں ہم نے لفظ الرأیو جس کے معنی رائے کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے اس کا تعلق بھی رآ القلبیہ سے ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، رائے قائم کرنا. تو الم تر الی جب آپ کو نظر آئے قرآن میں تو آپ غور کیجئے گا، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ دل سے دیکھنا، بصیرت سے غور کرنا اور فکر کرنا، اور کنسیڈر ٹو پونڈر، تو یہ معنی ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار تم نے اسے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، ذرا اس پر غور کرو نا، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، الم تر الی جب بھی دیکھیں تو اس راء قلبیہ کو ضرور یاد کیجیے گا. تو یہ ساری باتیں آج مجھے راء کے بارے میں کرنی تھی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ایک ویڈیو میں جمع کر دوں. اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ کوئی میں نے گڑبڑ کر دی ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے کامنٹس میں، تاکہ میں
اگر میں غلط ہوں میں تصحیح کر سکوں، اور اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں آپ کو میں وضاحت پیش کر دوں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔